بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمانیاں کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ احکامات خداوندی میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کریں اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی تھے جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑے خوشحال تھے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرنا ان لوگوں پر حرام کر دیا گیا۔ جب اسی قوم نے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو بطور آزمائش مچھلیاں احکامات خداوندی کے تحت ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر پھرتی تھیں، جبکہ دیگر دنوں میں دریا کی گہرائی میں چلی جاتی تھیں اور ان کے ہاتھ نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا، بہکایا اور یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن یعنی اتوار کو ان مچھلیوں کو حوض میں سے پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آ گئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کے احکامات کے باوجود یہودیوں کی طرف سے خلاف ورزی جاری رہی۔ یہ لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر مچھلیوں کا شکار کیا اور مچھلیوں کو کھایا اور فروخت بھی کیا۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے باز آ گئے تھے اور دوسروں کو بھی شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منع کرنے کے باوجود ان نافرمانوں نے شکار کر لیا، مچھلیاں کھا لیں، ان کو فروخت کر لیا، تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان نافرمانوں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و کتار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کا بیان سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ جن بنی اسرائیلیوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، موجودہ بندر انہی کی اولاد میں سے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان پہلے بندروں کی اولاد سے ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، اور نہ اس کی نسل آگے چلتی ہے۔ شیطانی ہیلا بازیوں میں
میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کے راستے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔